نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج سورہ البقرہ آیت نمبر 246 سے تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع ہوگا، اور آج کی اس تفسیر کے اندر طالوت اور جالوت کے بارے میں پڑھیں گے، اور ان کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں آج ہم سنیں گے، اور تابوت سکینہ کے حوالے سے وہ جو واقعہ ہے وہ بھی اسی کی تفسیر کے اندر آج بیان ہوگا، وہ بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو آئیے سورہ البقرہ آیت نمبر 246 کی تفسیر سے اپنی اس آج کی ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن مجید سورہ البقرہ آیت نمبر 246 میں ارشاد فرماتا ہے: أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے حبیب، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اس نبی نے فرمایا، کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا، نہیں، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا ہے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ جہاد کا حکم دینے کے بعد اب جہاد کا ہمت و حوصلہ پیدا کرنے والا ایک واقعہ بہت ہی دلچسپ تفصیلات کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت نہایت خراب ہو گئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کر دیا، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور سرکشی اور بدفعلی انتہا کو پہنچ گئی، تو ان پر قوم جالوت مسلط کر دی گئی، جس کو عمالقہ کہتے ہیں۔ جالوت ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگ گرفتار کر لیے اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانہ میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت میں صرف ایک بی بی باقی رہی تھی جو حاملہ تھیں۔ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام شمویل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں توریت کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس کے ایک بزرگ عالم کے سپرد کیا گیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑی شفقت کرتے اور آپ کو اپنا بیٹا کہتے۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں شمویل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے اس خیال سے کہ انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں، یہ کہہ دیا کہ بیٹا تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت شمویل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا، بیٹا اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ پاک نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب تعالیٰ کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ علیہ السلام قوم کی طرف تشریف لائے
تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ علیہ السلام اتنی جلدی کیسے نبی بن گئے؟ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے بادشاہ مقرر فرما دیجئے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بادشاہ مقرر کیا جائے تو تم جہاد سے انکار کر دو اور منہ پھیر دو۔ اس پر قوم نے جذبات میں آ کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد سے منہ پھیر دیں، جبکہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا ہے، ان کی اولاد کو قتل کیا ہے، ان کی نسلوں کو تباہ کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ پاک نے ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا۔ لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا اندیشہ اللہ پاک کے نبی نے ظاہر فرمایا تھا، یعنی بنی اسرائیل کی ایک بہت معمولی تعداد یعنی اہل بدر کے برابر صرف 313 افراد جہاد کے لیے تیار رہے اور بقیہ سب نے منہ پھیر لیا۔ یاد رکھیں کہ نعرے مارنے میں آگے آگے ہونا اور عملی میدان میں پیر دکھا دینا بزدل قوموں کا وتیرہ ہے، اور کامل لوگ گفتار کے نہیں بلکہ کردار کے غازی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 247، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اس سے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ اس نبی نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست دی تھی، چنانچہ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کی پیمائش کرنے پر طالوت کا قد اس عصا کے برابر نکلا، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ پاک نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آتی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے، نیز یہ غریب آدمی ہے، کوئی مال و دولت اس کے پاس نہیں، تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں۔ اس معاملہ میں یہ بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی کہ اللہ پاک کے حکم کے مقابلہ میں اپنا قیاس کیا اور بلا وجہ بحث کی۔ انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص ہو، اس کا دار و مدار صرف فضل الہی پر ہے۔ طالوت کو تم پر اللہ پاک نے بادشاہ مقرر کیا ہے، نیز وہ علم و قوت میں تم سے بڑھ کر ہے، اور چونکہ علم اور قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں، اور طالوت اس زمانہ میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتا تھا اور سب سے جسیم اور توانا تھا، اس لیے وہی بادشاہت کا مستحق ہے اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے۔ وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة
ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ بنی اسرائیل نے چونکہ طالوت کی بادشاہت پر کوئی نشانی مانگی تھی، اس پر حکم الہی سے حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت آئے گا جس سے تمہیں تسکین ملتی تھی، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کرام کی تصویریں تھیں، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور علیہ السلام کی اور حضور علیہ السلام کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ علیہ السلام نماز کی حالت میں قیام میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی۔ چنانچہ اس تابوت میں توریت کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نالین شریف، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی عصا اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلہ میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی اور اللہ پاک نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا اور اس کی بے حرمتی کی، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین و بے ادبی ہی ان کی بربادی کا باعث ہے۔ چنانچہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا اور فرشتے سے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے، اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور بلا تاخیر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اب یہاں سے چند چیزیں بھی ہمیں معلوم ہوئیں کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام کرنا یہ لازم ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ تبرکات کی تعظیم گزشتہ انبیاء سے چلتی آ رہی ہے۔ سورہ یوسف میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی درست ہونے کا واقعہ مذکور ہے۔ تبرکات کی بے ادبی اور گستاخی گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے اور بربادی کا سبب ہے۔ جب تبرکات کی گستاخی گمراہی اور تباہی ہے تو جن ہستیوں کے تبرکات ہوں ان کی بے ادبی اور گستاخی کس قدر سنگین اور خطرناک ہوگی۔ اللہ پاک کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بابرکت ہوتی ہے، جیسے تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریفین یعنی پاؤں میں پہننے کے جوڑے بھی برکت کا ذریعہ تھے۔ یاد رہے کہ مذکورہ بالا تابوت میں انبیاء کرام کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھیں بلکہ اللہ پاک کی طرف سے آئی تھیں۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ
قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے کہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے۔ تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے نہر سے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب وہ طالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اب جس جہاد کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے اس کے واقعات کا بیان ہے۔ طالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوا، چونکہ بنی اسرائیل کا یہ سفر جہاد سخت گرمی میں تھا، لہٰذا جب گرمی کی وجہ سے ان مجاہدین کو سخت پیاس لگی تو طالوت نے انہیں خبر دی کہ ان قریب ایک نہر آئے گی، مگر یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے، اس میں سے پانی نہ پینا۔ طالوت یہ سب کچھ حضرت شمویل علیہ السلام کی وحی کی بنا پر کہہ رہے تھے، چنانچہ کہا کہ اس نہر سے پیٹ بھر کر پانی نہ پینا، کیونکہ جو اس نہر سے زیادہ پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا، کیونکہ یہ ان کے لیے امتحان مقرر فرمایا گیا تھا کہ شدید پیاس کے وقت جو حکم کی تعمیل پر ثابت قدم رہے گا وہ آئندہ بھی ثابت قدم رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا، اور جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہو کر نافرمانی کرے گا وہ آئندہ کی سختیوں کو کیسے برداشت کرے گا۔ صرف چلو بھر چند گھونٹ پی لینے کی اجازت تھی، سیر و کر پینا منع تھا۔ پھر جب وہ نہر آ گئی تو لوگوں کی اکثریت امتحان میں ناکام ہو گئی اور انہوں نے جی بھر کر پانی پیا۔ صرف 313 افراد ثابت قدم رہے، انہوں نے صبر کیا اور انہوں نے ایک چلو پر گزارا کر لیا، اس سے ان کے دل اور ایمان کو قوت حاصل ہوئی اور وہ سلامتی سے نہر سے گزر گئے، جبکہ جنہوں نے خوب پیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، ان کی پیاس اور بڑھ گئی اور وہ بزدل ہو گئے۔ اور جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی کثرت و طاقت کو دیکھا تو کہنے لگے آج تو ہم ان جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، لیکن ان لوگوں کے برعکس لقائے ربانی اور رضا الہی کے مشتاق بندوں نے عرض کی کہ ایسا تو کتنی مرتبہ ہوا کہ چھوٹا گروہ اپنے سے بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتا ہے، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ پھر جب لشکر آمنے سامنے آئے تو لشکر مومنین کے ثابت قدم مجاہدوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی اللہ میں دشمنوں کے مقابلے میں میدان جنگ میں صبر کی توفیق دے اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں اپنی حمایت و نصرت عطا فرما۔ فَهَزَّمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ پاک نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا، اور اگر اللہ لوگوں میں ایک کے ذریعے دوسرے کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ جب دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا، وہ اس کی قوت و جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ بڑا جابر، قوی، شاہزور اور قدآور تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک اسے دے دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ طالوت نے حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں،
آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا طالوت کے لشکر میں تھے اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان میں سب سے چھوٹے تھے اور بیمار تھے، رنگ زرد تھا اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب طالوت نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک آپ کو پیش کر دوں گا، تو آپ نے اس کی پیشکش قبول فرما لیا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ لڑائی کی صفیں بن گئی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میں گوپن یعنی پتھر پھینکنے والی رسی لے کر جالوت کے سامنے آ گئے۔ جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی، مگر اس نے باتیں بہت متکبرانہ کی اور آپ کو اپنی قوت سے مرعوب کرنا چاہا۔ آپ نے اپنی اس رسی میں پتھر رکھ کر مارا اور اس کی پیشانی توڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور جالوت مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ نصف ملک دیا اور اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی اور تمام ملک پر حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت ہو گئی۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت یعنی نبوت دونوں عطا فرما دیے اور آپ کو جو چاہا سکھایا۔ اس میں زرہ بنانا اور جانوروں کا کلام سمجھنا دونوں شامل ہیں، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 اور 80 کے اندر موجود ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو اے حبیب ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ گمشدہ تاریخی حالات اور علوم غیبیہ کا عطا ہونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ نہ تو آپ نے علم تاریخ حاصل کیا اور نہ مورخین کی صحبت میں بیٹھے، پھر بھی ایسے درست حالات بیان فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول اور صاحب وحی ہیں۔ ناظرین کرام، آج آپ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 246 سے تفسیر قرآن کا سلسلہ سنا، جو 252 تک آپ نے سماعت فرمایا، جس کے اندر طالوت اور جالوت کا آپ نے واقعہ سنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کیسے ملک کی جو ہے وہ بادشاہت ملی، اور اسی طرح تابوت سکینہ کے حوالے سے جس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے، اس حوالے سے بھی آپ نے سنا۔ انشاءاللہ جو ہے کل اگلی ویڈیو میں اگلی آیات کی تفسیر کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔